السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہو جو مال بھی تم خرچ کرو وہ ماں باپ، عزیزوں، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم بھلائی کے جو کام بھی کرو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ اس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ انفاق کے اوپر یہ آیت ہے کہ انفاق کے تعلق سے ہم کو رہنمائی کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن حالات و ظروف میں اسلام پروان چڑھا ان میں انفاق امت مسلمہ کے قیام کی ایک بنیادی ضرورت تھی، کیونکہ امت کو مشکلات اور مصائب اور جنگوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر انفاق کو ایک اور پہلو سے بھی ملت کی ضرورت کی حیثیت حاصل تھی، اور وہ ہے ملت کے افراد کی باہمی کفالت اور ان کے فکری اور جذباتی امتیازات اور تفرقوں کا ازالہ، اس حد تک کہ ملت کا ہر فرد یہ محسوس کرے کہ وہ جسد ملت کا ایک عضو ہے، جسے جسد نہ کسی شے سے محروم کرتا اور نہ اس سے کوئی شے بچا کر رکھتا ہے۔ جماعت کے قیام و بقا کے سلسلے میں فکری اور جذباتی طور پر اس چیز کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، جبکہ افراد ملت کی ضروریات کی تکمیل کی جماعت کے قیام و بقا کے سلسلے میں عملی قدر و قیمت ہے۔ سوال یہ تھا کہ کس طرح کا مال خرچ کریں۔ اس سوال کا جو جواب آیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ انفاق یعنی خرچ کرنا، انفاق کی نوعیت کیا ہو، اور یہ بھی کہ اس کے اولیٰ اور قریب ترین مصارف کون کون سے ہیں۔ کہو تم جو اچھا مال خرچ کرو۔ اس انداز بیان سے دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ بہتر ہے، بہتر ہے دینے والے کے لیے، بہتر ہے لینے والے کے لیے، بہتر ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، اور بہتر ہے فی نفسہ، کیونکہ وہ ایک پاکیزہ عمل ہے، ایک پاکیزہ پیشکش ہے اور ایک پاکیزہ چیز ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ خرچ کرنے والا خرچ کرنے کے لیے اپنے مال میں سے اعلیٰ شے کو تلاش کرے اور اپنی بہترین اشیاء میں دوسرے افراد کو شریک کرے، کیونکہ انفاق سے دل کی تطہیر اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ منفعت اور اعانت ہے، اور ڈھونڈ کر اچھے مال کو خرچ کرنے اور دوسروں کے حق میں اس سے دست بردار ہونے ہی سے دل کی طہارت اور نفس کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے، اور ایثار اور قربانی کا شریفانہ جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ چوتھے پارے کی ابتدا آیت میں جو فرمایا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم کو بہت عزیز ہے۔ تو یہ ہے عزیز ساتھیو، یہ چیز کہ جو ہم کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن یہ دوسرا پہلو لازمی نہیں ہے۔ لازمی جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے یہ ہے کہ خرچ کرنے والا اوسط درجے کی شے خرچ کرے، نہ سب سے خراب شے اور نہ سب سے زیادہ گراں شے،
یہاں اس پہلو کی طرف اشارہ اس لیے ہے کہ نفس خوشی خوشی اس بات کے لیے تیار ہو اور اس میں اس بات کا شوق پیدا ہو کہ وہ بہتر سے بہتر شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جیسے کہ نفوس کے تزکیے اور دلوں کی تیاری اور تربیت کے سلسلے میں قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ اب انفاق کی مدیں، انفاق کا طریقہ اور اس کی مدات صرف کیا ہے، یعنی کن مدوں میں خرچ کریں۔ انفاق کی نوعیت کی وضاحت کے بعد یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے وہ ماں باپ، عزیزوں، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ الفاظ لوگوں کی مختلف قسموں کے ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس سے خرچ کرنے والے کا رشتہ اور خاندان کا تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جن پر انسان کو رحم آنا چاہیے، چنانچہ ان سے رحم اور کرم کا تعلق ہے، اور کچھ سے عقیدے کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانیت کبریٰ کا تعلق ہے، اور یہ سب لوگ والدین، اعزاء، یتامہ، مساکین، مسافر ایک ہی آیت بلکہ ایک ہی جملے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب اجتماعی کفالت کے اس مضبوط نظم سے وابستہ ہیں جو بنی نوع انسان کو اس مضبوط عقیدے کے دائرے میں حاصل ہے۔ اس آیت اور قرآن کی دوسری آیات میں مدات صرف کی ایک خاص ترتیب ہے جس کی مزید تشریح اور تائید بعض احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اپنی ذات سے شروع کرو اور پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، جب اس سے بچ رہے تو اپنے اہل و عیال پر، اہل و عیال سے بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر، اور رشتہ داروں سے بچ رہے تو اس طرح اور اس طرح غیر رشتہ داروں کی ترکیب بتائی گئی۔ اس ترتیب سے نفس انسانی کی تربیت اور رہنمائی کے لیے اسلام کے سادہ اور حکیمانہ نظام پر روشنی پڑتی ہے۔ اسلام انسان کو لیتا ہے جیسا کہ وہ اپنی فطرت، اپنی طبعی میلانات اور صلاحیتوں کے ساتھ ہے، اسے وہاں سے لے کر چلتا ہے جہاں وہ ہے اور جہاں وہ کھڑا ہے، اسے ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر نرمی، سہولت اور آہستہ روی کے ساتھ لے جاتا۔ وہ بلندیوں پر چڑھتا ہے مگر راحت اور آرام کے ساتھ۔ وہ اپنی فطرت، اپنے میلانات اور اپنی صلاحیتوں کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اور ساتھ ہی وہ زندگی کو پروان چڑھاتا اور ترقی دیتا ہے۔ اسے زحمت اور مشقت کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر خرچ کرنے سے پہلے انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اس کے لیے پاکیزہ رزق حلال کیا اور اسے اس بات پر ابھارا کہ عیش پسندی اور اطراحٹ اور فخر اور غرور سے بچتے ہوئے اس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدقہ ذاتی ضروریات کی تکمیل کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو تونگری کے ساتھ ہو اور اوپر کا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے، یعنی نیچے کے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور انفاق کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص ایک انڈے کے برابر سونا لایا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سونے کے اس انڈے کو میں نے ایک کان میں پایا ہے، مائن یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لیں، یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منہ پھیر لیا۔ تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف آیا اور اس نے پھر یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آیا اور اس نے یہی بات پھر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے سے آیا اور اس نے یہی بات دہرائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انڈے کو لے لیا اور اسے پھینک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی تمام مملوکہ اشیاء لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ صدقہ ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے بیٹھ جاتا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو توانگری کے ساتھ ہو۔ ابو داؤد کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے خاندان کے قریبی افراد، اہل و عیال اور والدین سے محبت کرتا ہے، اس لیے اسلام اسے اس کی ذات کے بعد ایک قدم آگے بڑھا کر ان لوگوں کے پاس لے جاتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے، تاکہ وہ راضی خوشی ان پر اپنا مال خرچ کرے اور اپنے فطری میلان کی تکمیل کر سکے۔ اسی کے ساتھ وہ اس طرح اپنے قریب ترین اعزاء کی کفالت بھی کرتا ہے جو اس کے اعزاء ہونے کے ساتھ امت مسلمہ کے افراد بھی ہیں۔ اگر ان کو نہ دیا جائے تو وہ محتاج ہو جائیں گے۔ ان کا اپنے اعزاء سے مدد لینا دور کے لوگوں سے مدد لینے کے مقابلے میں زیادہ شریفانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس قریب ترین دائرے کے بعد انسان اپنے سبھی عزیزوں سے ان کے قریب یا دور کے تعلق کے مطابق محبت کرتا اور ان کے لیے حمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اسلام قریبی اعزاء کے بعد ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور انسانیت کے فطری رجحانات اور میلانات کے ساتھ ان رشتہ داروں کی طرف رخ کرتا تاکہ ان لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہو۔ ان عزیزوں کے ساتھ بھی روابط مستحکم ہوں اور امت مسلمہ کا یہ یونٹ قومی یونٹ بن سکے جس کے باہمی تعلقات قوی اور مستحکم اور محکم ہوں۔ قریب اور دور کے اعزاء پر خرچ کرنے کے بعد انسان کے پاس کچھ بچ رہے تو اسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر عام انسانیت کے ان گروہوں کے پاس لے جاتا ہے جن کی ناتوانی یا حالات کی پریشانی کے باعث انسان کے رحم اور تعاون کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کم عمر اور ناتواں یتیم بچے آتے ہیں، پھر غربا و مساکین ہیں جو تہی وسط ہیں اور ان کے پاس ان کے ضروری مصارف کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے خاموش رہتے ہیں اور دست سوال دراز نہیں کرتے۔ پھر مسافر ہیں جو اگرچہ گھر پر مال دولت رکھتے تھے مگر اب اس سے دور اور محروم ہیں۔ ایسے لوگ مسلمانوں میں بہت تھے جو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر آئے تھے۔ مذکورہ بالا سب گروہ سماج ہی کے اعضاء ہیں، اس لیے جو لوگ کچھ مال و دولت رکھتے ہیں اسلام انہیں متوجہ کرتا کہ وہ ان تیہی دستوں پر خرچ کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے ان کے جذبات کو اپیل کرتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور پھر انہیں انفاق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے تمام اغراض اور مقاصد نرمی اور سہولت کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ خرچ کرنے والے نفوس کا تزکیہ ہو۔ یہ مقصد اس طرح حاصل ہوا کہ انہوں نے جو کچھ دیا اور جو کچھ خرچ کیا راضی خوشی دیا، طیب نفس کے ساتھ خرچ کیا، کسی تنگی اور کنجوسی کے بغیر خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے خرچ کیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان ضرورت مندوں کو دیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل اور کفالت کا نظم ہو۔ یہ مقصد بھی حاصل ہوا۔
اسلام کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ تمام افراد کو اس طرح مربوط اور منظم کیا جائے کہ کسی پریشانی اور تنگی کے بغیر وہ ایک دوسرے کے ضامن کفیل ہوں، اور یہ مقصد بھی حاصل ہوا۔ اس کے بعد اسلام اس پورے عمل کو اعلیٰ افق کے ساتھ مربوط کر رہا ہے۔ انسان جو کچھ کرے اور دل میں جو نیت اور ارادہ رکھے، اس سب کے سلسلے میں وہ خدا سے تعلق کو اس کے دل میں ابھار دیتا ہے۔ بھلائی کے جو کام بھی تم کرو گے، اللہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ اس کے عمل سے واقف ہے، عمل کے محرکات سے واقف ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اس کا عمل ضائع نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے حساب میں ہے جس کے پاس کوئی شے ضائع نہیں ہوئی، اور یہ جو لوگوں پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ان کو رتی بھر کم کر کے دیتا ہے، جس کے یہاں ریا اور طمع کاری کا گزر نہیں۔ اس طرح اسلام کی کسی سختی اور تصنع کے بغیر نرمی اور سہولت سے دلوں کو افق اعلیٰ سے مربوط کرتا ہے، اور صفائے قلب اور خدا کے لیے یکسوئی اور خلوص کے بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام تربیت جو علیم اور خبیر کا وضع کردہ ہے۔ اسی پر وہ اپنا نظام قائم کرتا ہے، جو انسان کو انسان کی حیثیت سے لیتا ہے، اور جہاں وہ ہے وہیں ہے اسے لے کر چلتا ہے۔ پھر وہ اسے ان بلندیوں تک لے جاتا ہے جہاں تک وہ اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کبھی پہنچے گا، مگر صرف اس وقت جب کہ وہ اس راستے پر اسی مقام کے تحت چلا ہے۔ یہ ہے موضوع انفاق کے اوپر جو فی ظلال القرآن سے لیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور انفاق کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔